حضرت قعقاع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری۔ جنگ قادسیہ کی حیرت انگیز فتح۔ اسلامی تاریخ میں بہت سے ایسے بہادر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین گزرے ہیں جن کے کارنامے آج بھی ایمان کو تازگی بخشتے ہیں۔ ان میں سے ایک عظیم نام حضرت قعقاع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، جس لشکر میں قعقاع موجود ہو وہ لشکر شکست نہیں کھا سکتا۔ یہ واقعہ جنگ قادسیہ کے دوران پیش آیا جب مسلمانوں کا مقابلہ فارسی سلطنت کی ایک عظیم فوج سے تھا۔ اس زمانے میں فارسی سلطنت دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں شمار ہوتی تھی۔ ان کے پاس ہزاروں تربیت یافتہ سپاہی، جنگی ہاتھی اور جدید ہتھیار موجود تھے۔ دوسری طرف مسلمان تعداد میں کم تھے لیکن ان کے دل ایمان کی دولت سے مالا مال تھے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ بیمار ہونے کی وجہ سے ایک بلند مقام سے جنگ کی نگرانی کر رہے تھے۔ فارسی فوج کے جنگی ہاتھی مسلمانوں کے لیے ایک نئی چیز تھے۔ جب ہاتھی آگے بڑھتے تو گھوڑے خوفزدہ ہو جاتے اور مسلمانوں کی صفوں میں پریشانی پیدا ہو جاتی۔ جنگ کے پہلے دن مسلمانوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ رات کو مسلمان اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے رہے۔ اسی دوران ایک خوشخبری آئی۔ حضرت قعقاع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کمک لے کر میدان کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ جب وہ قادسیہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک دلچسپ حکمت عملی اختیار کی۔ انہوں نے اپنے ساتھ آنے والے مجاہدین کو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر دیا، پھر ہر گروہ کو الگ الگ وقت پر میدان میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب ایک گروہ میدان میں پہنچتا تو مسلمان نعرہ تکبیر بلند کرتے۔ کچھ دیر بعد دوسرا گروہ آتا اور پھر نعرے بلند ہوتے۔ فارسی فوج کو محسوس ہوا کہ مسلمانوں کو مسلسل بڑی کمک مل رہی ہے۔ ان کے دلوں میں خوف پیدا ہونے لگا۔ ادھر مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوتے گئے۔ حضرت قعقاع میدان جنگ میں داخل ہوئے اور دشمن کو للکارا۔ اس زمانے میں جنگ شروع ہونے سے پہلے اکثر ایک سپاہی کا مقابلہ ہوتا تھا۔ فارسی فوج کے ایک مشہور جنگجو نے میدان میں آ کر مقابلے کا اعلان کیا۔ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے۔ جب دونوں جانب خاموشی چھا گئی، مختصر مقابلے کے بعد حضرت قعقاع نے دشمن کو شکست دے دی۔ مسلمانوں کے حوصلے آسمان کو چھونے لگے۔ اگلے دن فارسی فوج نے اپنے جنگی ہاتھیوں کے ذریعے زبردست حملہ کیا۔ ہاتھی مسلمانوں کی صفوں میں گھسنے لگے۔ یہ صورتحال انتہائی خطرناک تھی۔ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً مشورہ دیا کہ ہاتھیوں کی آنکھوں اور ساز و سامان کو نشانہ بنایا جائے۔ مسلمانوں نے اسی حکمت عملی پر عمل کیا۔ جلد ہی ہاتھی بدحواس ہو کر اپنی ہی فوج کی طرف بھاگنے لگے۔ فارسی لشکر میں انتشار پھیل گیا۔ جنگ کئی دن تک جاری رہی۔ ہر دن مسلمانوں کا ایمان اور عزم مزید مضبوط ہوتا گیا۔ رات کے وقت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ عبادت کرتے، قرآن پڑھتے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے۔ بالآخر فیصلہ کن دن آ پہنچا۔ مسلمانوں نے بھرپور حملہ کیا۔ ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگیں۔ فارسی فوج کے مشہور سپہ سالار رستم کو بھی میدان میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی فوج کے قدم اکھڑنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں فارسی لشکر منتشر ہو گیا۔ جو فوج اپنی طاقت پر فخر کرتی تھی وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی۔ جنگ قادسیہ کی یہ فتح
اسلامی تاریخ کی سب سے اہم فتوحات میں شمار ہوتی ہے۔ اس کامیابی کے بعد فارسی سلطنت کی طاقت کمزور ہونا شروع ہو گئی اور اسلام مزید علاقوں تک پہنچا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو مسلمانوں نے تکبر نہیں کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور سجدہ شکر بجا لائے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کامیابی صرف تعداد، ہتھیار یا طاقت سے نہیں ملتی، بلکہ ایمان، صبر، حکمت عملی اور اللہ پر بھروسے سے ملتی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگیاں آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔